السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے بیان سیریز میں جس روایت سے آج ہم کے درس کی ابتدا کریں گے، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی شکل پر ہوگا، اور پھر جو ان سے جڑا ہوا ہوگا، متصل ہوگا، وہ جو گروپ جائے گا آسمان کے تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے۔ ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کے موافق ہوں گے کہ نہ ان میں مخالفت ہوگی نہ بغض۔ ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے، اور ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہوگا، ان کی کلیئرٹی آف دا سکن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے ہڈی و گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں جس میں یہ ایندھن جلتا ہے یہ لوبان کا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ایک آدمی کے عادت پر اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر یہ اٹھائے جائیں گے اور 60 گز بلند ہوں گے۔ اب اس روایت کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلی اسٹیٹمنٹ جو اس روایت میں آتی ہے کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، تو پہلے گروہ سے مراد اب علماء کہتے ہیں یا انبیاء کرام ہیں، یا انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ صرف انبیاء کرام مراد ہیں کہ جنت میں پہلے وہی تشریف لے جائیں گے۔ اس کی جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی شکل پر ہو، تو جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے۔ مراد یہ تشبیہ یوں ہے کہ جیسے آسمان پہ چاند سب سے روشن ایلیمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح جنت میں بھی انبیاء کرام سب سے حسین ہوں گے۔ اور مرقات میں آتا ہے کہ اب باقی انبیاء تو چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثل سورج روشن ہوں گے، بمثل سورج حسین ہوں گے، کہ آپ کو تمام انبیاء میں بھی امتیاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبوت کے آسمان کا سورج، اس لیے رب نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا سراج جو منور ہے۔ اچھا، اگلی اسٹیٹمنٹ جو اس روایت کی آتی ہے کہ جو ان سے متصل ہوں گی جماعت وہ آسمان کے تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے، تو اس سے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یعنی حضرات انبیاء کے بعد جانے والے حضرات اولیاء، علماء، شہداء، صالحین، یہ چمکدار تاروں کی شکل میں ہوں گے، خصوصاً صحابہ کرام کے وہ تو دنیا میں بھی آسمان یوں ہے، اللہ کے رسول نے جو تشبیہ دی ہے نا کہ گویا وہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کالنجوم، کہ جن سے تم اپنے راستوں کو رات کے اندھیرے میں تاریکیوں میں پتا کرتے ہو، تو میرے صحابہ ایسی ہیں، تو کیوں نہ وہ جنت میں بھی یوں ہی داخل ہوں کہ چمکدار ستارے ہوں۔ اچھا، اگلی اسٹیٹمنٹ جو اس روایت میں آتی ہے وہ ان سب کے دل ایک دل کے موافق ہوں گے، نہ ان میں مخالفت ہوگی نہ بغض ہوگا۔ یعنی جیسے اگر گھر میں اکیلا ایک آدمی ہو تو وہاں لڑائی جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے، انسان خود سے تو نہیں لڑتا، حالانکہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو، تو ممکن ہے کہ جنت میں یوں داخل ہوں کہ ان کے دل ایک دل جیسے ہوں، ان کی جان ایک جان جیسی ہو، کہ کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ تشبیہاً فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دنیا میں یوں دیکھیں کہ ایک سے زائد جنس ہونا دنیا میں، تو وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں،
چاہے وہ انسان حیوان ہوں، انسان جنات ہوں، جنات حیوانات ہوں، اور مختلف مخلوقات ہوں، تو باہم ایک نظام انصاف والا، لڑائی جھگڑے سے پرے، بغض و عناد سے پرے وہ بن نہیں سکتا. لیکن جنت میں بے شمار مخلوق ہوگی، مگر لڑائی جھگڑا ناممکن ہوگا. اب اس روایت کے اس ٹکڑے کی طرف آتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے. تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حور جو ہے وہ جمع ہے، حور جو ہے وہ واحد کا صیغہ نہیں ہے، حورا جو ہے وہ واحد ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ صاف اور سفید. اور عین یہ جمع ہے عینا کی، بمعنی بڑی آنکھ والی، یعنی خاص حسن کی بیویاں، جن سے حور میں سے صرف 2 ہوں گی، اس کے علاوہ اور بہت سی ہوں گی. لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے کہ جنتیوں کی بیویاں 70 سے زائد ہوں گی، وہاں دوسرے درجے کی بیویاں مراد ہے. اب جو اس کے حسن کا عالم ہے کہ اس کے گوشت پوشت ہڈیاں سب نورانی اور شفاف ہیں، کہ ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے حجاب نہ ہوگی. یہ نورانیت اور شفاف پن ان کے حسن کا باعث ہوگا. یعنی دنیا میں اگر گوشت پھٹ جائے اور کسی کا گودا نظر آ جائے تو برا معلوم ہوتا ہے. یہاں یہ چیز نفرت انگیز ہے، لیکن وہاں کا عالم جدا گانا ہے، وہاں ہر چیز حسن پر بنائی گئی. اچھا، اسی طرح جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہر وقت بلکہ ہر سانس میں رب کی حمد اور قدوسی ہوگی. صبح شام سے مراد ہمیشگی ہے، کیونکہ جنت میں یوں صبح شام دنیا والی تو ہے نہیں کہ وہاں سورج چاند تو ہے نہیں. اور جہاں تک فضلات کا تعلق ہے تو جنت میں فضلات نہیں ہوں گے. ہر چیز وہ جس سے گھن آئے، نفرت کا باعث ہو، بدبودار ہو، وہ چیز نہیں ہوگی. اور جہاں تک باقی انعامات کا تعلق ہے کہ برتن سونے چاندی کے اور کنگیاں سونے کی اور انگیٹھیوں کا ایندھن لوبان کا اور پسینہ مشک کا، تو خیال رہے کہ جنت میں کنگھی ہوگی جو بالوں میں کی جائے گی، مگر میل دور کرنے کے لیے نہیں کہ وہاں تو میل ہے ہی نہیں، یوں ہے ہی نہیں، بلکہ بال نکھارنے، حسن بڑھانے کے لیے. یوں ہی وہاں انگیٹھیاں ہوں گی جن میں لوبان سلگے گا، مگر آگ کے بغیر، کہ جنت میں تو آگ نہیں ہے. جیسے پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ملے گا مگر آگ پر نہ پکے گا. اسی طرح رب تعالی فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو گوشت چاہے ان کی مرضی کے مطابق انہیں دے دیا جائے گا. اور جنتیوں کو پسینہ آئے گا مگر گرمی سے نہیں، کہ جنت میں سورج کی گرمی ہے نہ آگ کی تپش. یہ پسینہ بہت ہی آرام دہ ہوگا. ان الفاظ سے کسی کو مغالطہ یا دھوکہ نہ لگے، اس لیے تشریح کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح اس روایت میں جو اگلا آتا ہے کہ ایک آدمی کی عادت پر، یعنی کہ اگر خلق کی خواہ کے پیش سے ہے تو اس کی شرح ابھی ہو چکی کہ وہاں لڑائی جھگڑا، کوئی بغض عناد وغیرہ نہیں ہوگا. اگر اس کو ہم خلق پڑھیں اور اگر خواہ کے اوپر فتح زبر سے پڑھیں خلق، تو معنی یہ ہوگا کہ سب جنتی ایک ہی قد کے ہوں گے، ہم عمر ہوں گے، 30-33 سال کے درمیان ان کا جو ہے ایج ہوگی. اچھا، اسی طرح سارے جنتی جن کا ذکر ہے کہ 60 گز بلند ہوں گے، یعنی سارے جنتی 60 ہاتھ کے ہوں گے. اچھا، شرعی گز 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ کا ہوتا ہے شرعی گز. تو اگر وہاں یہی مراد ہے تو آپ 60 کو 1.5 سے ملٹیپلائی کر لیں، اس میں فیٹ کی کنورژن آ جائے گی which is 90 فیٹ. اچھا، پھر یہ جو فرمایا اس روایت میں کہ آدم علیہ السلام کی شکل پر 60 گز بلند، یہ جو بلند کے لیے لفظ ہے نا فی السمائی فرما کر بتایا کہ اس سے لمبائی مراد ہے نہ کہ چوڑائی، کہ 60 گز چوڑے نہیں ہوگے، 60 گز اونچے ہوگے. اور پھر مرقات میں آتا ہے کہ سارے نبی نہایت حسین اور بہت ہی خوش آواز ہوں گے
اور اس ضمن میں آپ کو علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی وہ روایت بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم کی تلاوت فرمانا اور جنتیوں کا سننا، وہ درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ ضمن میں صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھائیں گے پئیں گے پر تھوکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ناک جھاڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ان کے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ڈکار اور مشک کی طرح پسینہ، تسبیح اور حمد الہی ان کے دل میں ڈال دی جائے گی جیسے تم سانس لیتے ہو۔ تو اب جو اس روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جنت میں کھائیں گے پئیں گے، تو جنتی جنت میں پرندوں کے گوشت اور اعلیٰ درجے کے بے شمار پھل کھائیں گے اور دودھ، شہد، پانی، شراب طہور پئیں گے۔ یہ کھانا پینا بھوک سے نہیں ہوگا، صرف لذت، وہاں تو بھوک ہے نہ پیاس۔ اچھا، پھر یہ جو فرمایا نا کہ جنتیوں کے کھانے پینے کے لیے نعمتیں تو بہت ہیں پر بدن سے کچھ خارج نہ ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہاں ہر چیز نفیس ہے، وہاں تندرستی برقرار ہے، کچھ خارج نہ ہوگا، لیکن پھر بھی تندرستی برقرار رہے گی، کیونکہ دنیا میں اگر جسم سے فضلات کا اخراج نہ ہو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہاں ہے نہیں، وہاں صرف ڈکار ہے، اس سے ہضم ہو جائے گا، پسینے سے خارج ہو جائے گا، پسینہ بھی خوشبودار ہے، ڈکار بھی خوشبودار ہے۔ تو جنت کی ڈکار دنیا جیسی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈکار دنیا والی ڈکار نہیں ہوگی، کیونکہ جس دنیا والی ڈکار کی تو حدیث شریف میں برائی آئی ہے کہ وہ اتنی بدبو بھی ہوتی ہے، اس میں ایک آواز بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہوگا، اور وہاں پسینہ بھی دنیا کا سا نہ ہوگا جو گرمی کی وجہ سے آتا ہے، بدبو کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہاں ہر چیز آرام دے۔ اور جو اگلی بات یہاں کی گئی ہے کہ تسبیح و حمد الہی ان کے دل میں ڈال دی جائے گی جیسے تم سانس لیتے ہو، یعنی سبحان اللہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہر سانس میں انسان بغیر تھکے تسبیح بھی کر رہا ہے، اللہ کی تحلیل بھی کر رہا ہے، حمد و ثنا بیان کر رہا ہے ہر سانس میں۔ اور یہ جنت ہے، ہر وقت اس میں اللہ کی تسبیح جاری ہے، اللہ کا ذکر رکے گا ہی نہیں۔ صوفیاء کے ہاں بعض عارفین کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کی سانس میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ہر جنتی کا یہ عالم ہوگا۔ اور دیکھیں نا مرقات میں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی طرف بھی جو ہے نشاندہی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتوں والا ہوگا، وہ جو اپنے رب سے ڈرا اس کے آگے کھڑے ہونے سے۔ تو دو جنتوں سے مراد ایک دنیاوی جنت ہے، دوسری اخروی جنت ہے، اور بعض علماء نے اس کی اور تشریحات بھی کی ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ دنیا میں ہی جنت میں ہیں، یعنی ذکر اللہ جو ہے وہ اس کیفیت میں انہیں لے جاتا ہے کہ گویا انہیں اللہ کے ذکر میں جو حلاوت و چاشنی ملتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے انہیں افضل بہتر ہوتی ہے، اور اس سے کاٹ کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اور اصل میں رب کی رضا اور رب سے جڑنا یہی تو انعام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور کفار جو ہے وہ دنیا میں بھی دوزخ کی زندگی گزارتے ہیں کہ غفلت کی زندگی ہے، رب سے کٹے ہوئے، کتنے عیش و آرام میں ہوں لیکن رب سے کٹ جانا ہی اصل میں جہنم ہے۔ یعنی کہ ایک زندگی ایسی ہے کہ جہنم والی زندگی ہے، جہنمیوں والی زندگی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں، امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا، من يدخل الجنت، خوش رہے گا، غمگین کبھی نہ ہوگا، اس کے کپڑے کبھی نہ گلیں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی کسی قسم کا غم جنتی کو نہیں ہوگا، ہر طرح کی خوشی اسے میسر آئے گی، حتیٰ کہ اپنی کافر اولاد کے دوزخ میں جانے کا بھی غم نہ ہوگا، اس سے قطعاً محبت نہ رہے گی،
کوئی اپنے کو دوسرے سے کم نہ سمجھے گا. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا ہوگا جن کے رشتہ دار، دوست احباب، کچھ کے سچویشن میں اولاد یا کچھ کی سچویشن میں ماں باپ وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے. لیکن جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، غم نہیں ہے. دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کے جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے یہی جواب دیا نا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. وہ تیری اہل میں اس وقت تک تھا جب تک زندہ تھا، ہدایت پانے کا اس کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا. اب جب کہ کفر کی حالت میں چلا گیا ہے تو وہ اب تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اسی طرح جنت میں ہر چیز کو قرار ہے، تبدیلی کسی چیز میں نہیں ہے. نہ کپڑے گلیں گے، نہ جوانی ختم ہوگی، نہ کسی چیز کو فنا ہے، نہ کسی چیز میں کمی ہے، بلکہ زیادتی ہے، بڑھاوا ہے. حسن میں، جمال میں، عمر میں نہیں، حسن میں، جمال، نعمتوں میں کوئی چیز فنا نہ ہوگی. وہاں کے پھل کھا لینے کے بعد بھی فنا نہیں ہوں گے. وہ پھل جو کھایا اس مقام پر دوبارہ ویسے ہی اگایا، بلکہ زائد ایک کی جگہ 2 اگائیں گے، کیونکہ وہاں پر زیادتی ہے، کمی نہیں ہے. تو اسی لیے وہاں پر معاملات یہاں سے جدا گانا ہے. اچھا، اگلی روایت دیکھتے ہیں. اگلی روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکارے گا، ینادی منادن، کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ جوان رہو گے، بوڑھے نہ ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہ ہوگے. تو یا تو خود رب تعالی پکار کر فرمائے گا، جو روایت کی تشریح میں علماء کہتے ہیں، کیونکہ آتا ہے کہ ینادی منادن، یا اس کی طرف سے کوئی فرشتہ پکار کر ایک دفعہ یا بار بار جنتیوں کو یہ خوشخبری دے گا. تو ان بشارتوں سے جو جنتی کو دی جائیں گی کہ تمہارے لیے تندرستی ہے، بیماری نہیں، زندگی ہے، موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، خوشی ہے، غم نہیں، ان بشارتوں سے جنتیوں کی خوشی میں اور بھی اضافہ ہوتا رہے گا. خوشی کا لطف اور خوشی کی بشارت کا لطف کچھ اور ہی ہے. کوئی اچھی خبر آپ کو آئے تو آپ بار بار سننا چاہتے ہیں، کوئی اچھی لکھائی آپ کے پاس آئے تو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں. اگلی روایت جو متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے تم چمکدار تارے کو جو شرقی غربی کنارے میں ہو ایک دوسرے کو دکھاتے ہو. ان کے درمیان فضیلت کی وجہ سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو انبیاء کرام کی منزلیں ہوں گی جن تک ان کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے گا. فرمایا، ہاں کیوں نہیں، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ لوگ وہاں پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی. اب اس کے اندر جو چند نکات ہیں اس پر بات کرتے ہیں. پہلا نکتہ کہ بالا خانوں کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جنت کے نیچے درجے والے جنتی اعلیٰ جنتیوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے دنیا میں مشرق سے نکلتے چاند تاروں کو ڈوبتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ وہ ہیں حضرت ابو بکر الصدیق، وہ ہیں حضرت بلال، دیکھو وہ ہیں امام حسین، دیکھو. یا یہاں کی عورتیں ایک دوسرے سے کہیں گی کہ دیکھو وہ ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایسے معاملہ ہوگا. تو ان حضرات کا دیدار بھی بڑی نعمت ہوگی. آج دنیا کی گلیوں کو ہم ترستے ہیں، مدینہ دیکھ کر سب رنج و غم بھول جاتے ہیں. تو سنو وہاں پر کیا حال عالم ہوگا، کیا حال ہوگا جب ان ہستیوں کو ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ جنت میں جب جائیں گے تو وہی لوگ جائیں گے جو خوش قسمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان خوش قسمتوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے کہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں.
اب اگلے نقطے پہ بات کر لیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں لوگ پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے. اور اس سے قبل کچھ اور ایک دو باتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب جنتی ایک درجے کے نہ ہوں گے، ان کے درجے مختلف ہوں گے. اعلیٰ درجے کے جنتی اوپر کے طبقوں میں، مگر نیچے والوں کو اپنے ادنا ہونے کا خیال نہیں آئے گا، بلکہ اوپر والوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے. یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے جو دنیا میں نہیں ملتی. اوپر والوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اپنے درجے کو دیکھ کر کمی کا احساس نہیں کریں گے. سائل کا مقصد جو پوچھنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا نا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کرام کی منزلیں ہوں گی جن تک ان کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے گا. تو پوچھنے والے صحابی کا یا اصحاب کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بلند درجات والے جو آسمانی تاروں کی طرح نظر آئے وہ حضرات انبیاء کرام ہی ہو سکتے ہیں، ہم امتیوں میں سے کوئی اس مقام تک کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا یہاں ایمان باللہ سے مراد، جو حضور نے فرمایا نا کہ وہاں وہ پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں کی تصدیق کی، تو یہاں ایمان باللہ سے مراد عیانی ایمان ہے، اور تصدیق رسول سے مراد فنا والی تصدیق ہے، یعنی ایمان و تصدیق کا اعلیٰ درجہ. لہٰذا اس حدیث پر اعتراض نہیں کہ سارے ہی جنتی مومن ہوں گے، کیونکہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ حضور نے تو فرمایا وہاں وہ پہنچیں گے جو ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، تو جنت میں تو سارے ہی وہ ہیں، تو نیچے والے بھی تو وہی ہیں، تو پھر اوپر والے اوپر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہاں پر مراد ایمان و تصدیق کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جنت میں تو سارے ہی جنتی مومنین ہیں، وہاں کافر تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو کافر تو کوئی جائے گا نہیں، تو پھر نیچے درجوں میں کون رہے گا؟ عیانی ایمان کی دلیل جو ہے نا قرآن کریم میں یہ ہے کہ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ یہ سن کر تصدیق، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتی ہے کہ ہاں بے شک، لیکن اطمینان قلب کے لیے. تو یہ سن کر تصدیق، دیکھ کر تصدیق، داخل ہو کر تصدیق، فنا ہو کر تصدیق، ان سارے جملوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائیوں، بڑا فرق ہے. سن کر تصدیق، دیکھ کر تصدیق، داخل ہو کر تصدیق، فنا ہو کر تصدیق، ان میں بڑا فرق ہے. تو فنا ہو کر جو تصدیق والے لوگ ہوں گے نا، یہ آخری درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، یہ ان لوگوں کی جنتیں ہوں گی. تو مرسلین جمع فرما کر اشارتاً فرمایا کہ یہ فرق مراتب صرف امت محمدیہ میں ہی نہ ہوگا بلکہ ساری امتوں میں ہوگا کہ ان کے جنتی بعض اوپر ہوں گے اور بعض نیچے. اسی طرح امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی قومیں جائیں گی جن کے دل چڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے. يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، چڑیوں کے دل میں اللہ پر توکل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اس لیے چڑیوں کا دل کا، ان پہ توکل ان میں بڑا کمال ہوتا ہے. مالک سے مانوس ہوتے ہیں، اغنیا سے متنفر کے غیر کو دیکھا اور بھاگے. دیکھا نا کبھی چڑیوں کو کہ اللہ انہیں رزق پہنچاتا ہے، وہ رزق کھاتے ہیں، اور جب غیر کو دیکھتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں کہ غیر نہیں چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دلوں میں ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، کینہ بغض ان کے پاس ہوتا نہیں. تو جس انسان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس کا دل اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے. اگلی روایت یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، وہ عرض کریں گے ہم حاضر ہیں، اے ہمارے رب، بندے ہیں تیرے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. وہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے؟ عرض کریں گے ہم کیوں خوش نہ ہو، ہم کیوں خوش نہ ہو. وما لنا لا نرضى یا ربی
وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اے ہمارے رب تو نے ہم کو وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ تو رب فرمائے گا اللہ اکبر، تو رب فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی اعلیٰ افضل نعمت نہ دوں؟ فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، فیقولون یا رب وای شیء افضل من ذلک، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر کیا شے ہوگی، اس سے افضل کیا چیز ہوگی؟ فیقول، تو رب تعالی فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، فرمائے گا تم پر اپنی رضا نازل کروں گا تو اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے اس روایت کو پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ سے، اس کی کچھ نکات دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس میں پہلا نقطہ جو ہے نا کہ جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تیرے، اور ساری تیرے لیے تیرے بندے حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں۔ تو عربی میں جب آقا و مولا کی پکار کا جواب دیتے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں، حضور حاضر ہوں، خدمتگار ہوں، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جنت میں ہر کلام عربی زبان میں ہوگا آپس میں بھی اور رب تعالی سے بھی، اس لیے عربی کے محاوروں کا استعمال وہاں ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل جنت کی عربی زبان ہے اور دوزخیوں کی زبان اس کے علاوہ ہے، بعض نے اسے فارسی بھی کہا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی نہیں ہوگی، اس پر میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں ایک درس میں کہ جنتیوں کی زبان کیا ہوگی، تو اس پہ بعض علماء کے بعض اقوال ہیں، بعض علماء کے بعض اقوال ہیں۔ اب آ جائیں اگلے سٹیٹمنٹ پہ جس میں ہے کہ وہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے؟ یعنی سبحان اللہ، کیسا خوبصورت سوال ہے نا، یعنی دوستوں یہاں ہم رب کو راضی کر لیں، وہاں ہم کو رب خوش کرے گا۔ یہ چند روزہ زندگی اس کی رضا میں گزار دیں تو وہ وہاں پر پوچھے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ تو اب آف کورس اتنے خوش ہوں گے وہاں پہ تو وہ پریشان ہو جائیں گے یہ سوال سن کے، خوش نہیں ہیں اس تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو کہیں گے کہ ہم کو یہاں وہ نعمتیں بخشیں جو فرشتوں جنات میں سے کسی مخلوق کو نہ دی گئیں۔ خیال رہے کہ جنات جنت میں جائیں گے، جو اچھے نیک جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس پر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں جنات کی زمین میں، جنات پر پوری سیریز کی تھی میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اس پر بھی بات ہوئی تھی۔ تو فرشتے بھی اگر وہاں ہوں گے، مگر اہل جنت والی نعمتیں جو ہے نا وہ صرف جنت میں انہی کو ملے گی جو انسانوں میں سے ہوں گے۔ اچھا، پھر جو اگلی بات یہاں آتی ہے کہ وہ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی اعلیٰ افضل نعمت نہ دوں؟ عرض کریں گے یا رب اس سے افضل کوئی چیز ہے؟ یعنی ہماری عقل میں تو ایسی کوئی نعمت نہیں آتی کہ وہ اس سے افضل ہو جو تو نے آلریڈی عطا کر دی ہے، کہ بھئی تیرا دیدار بھی، تیرا کلام بھی سن لیا، تجھ سے ہم کلام بھی ہو گئے، اور یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے معاملات، اب اور کون سی نعمت؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم پر اپنی رضا نازل کروں گا تو اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ تو اس فرمان عالی سے چند مسئلے معلوم ہوئے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک کہ اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، کہ یہ رضا ہی بقا کا دیدار کا ذریعہ ہے، جس سے مالک خوش ہو گیا تو ہر چیز اس کی ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، بندے کے راضی ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ وہ رب کے احکام، اس کی بھیجی ہوئی تکالیف سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی شکایت نہیں کرتا۔ دیکھو نا، یہاں رب تعالیٰ نے پہلے بندوں سے ان کی رضا پوچھی، پھر اپنی رضا کی خبر دی۔ اس حدیث کی تائید وہ آیت بھی کرتی ہے جس میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اچھا، صوفیہ زمین میں فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ جاننا چاہے کہ رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو وہ غور کرے کہ وہ رب سے راضی ہے یا نہیں۔ راضی ہو جاؤ، راضی کر لو، اس کا ذکر کرو، اپنا ذکر کراؤ۔ کیسے؟ جب یہاں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ملائکہ کی مجلس میں وہ تمہارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے درس کو
یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بعض روایات پھر اور آپ سے ان کی تشریحات تفصیلات اگلے درس میں ذکر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.